حاضرین محترم وعزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، مختار کائنات، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دل پر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آواز بلند درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام و ابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، آج کی یہ بزم جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے، یہ محفل نور، یہ بزم نور، حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، مقبول سمدانی، سیدنا سرکار شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم سرکار بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل نور کو عبداللہ خان جناب عالی جناب عبداللہ خان صاحب قبلہ نے اپنے دولت قدے پہ اس محفل نور کو منعقد کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں وہ لمحہ میسر آئے کہ جن لمحوں میں ہم اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذکر کے ذریعے سے اپنے دلوں کو مضبوط کر سکیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخش سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں میں برکت کا راستہ بھی پیدا کر سکیں۔ چونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی حضور بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، یہ ذکر دلوں کے لیے ایک روحانی غذا ہے، ایک اسے آپ اسپریچول فوڈ کہہ سکتے ہیں، روحانی غذا جسے ہم کہتے ہیں۔ غوث اعظم کا ذکر یہ ہم مسلمانوں کے دلوں کے لیے ایک روحانی غذا ہے۔ سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی جتنے بھی اولیاء تھے کہ حضرت ہمارے تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا بشیر اللہ صاحب قبلہ، ان کا استقبال کیجئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تو پانی وغیرہ پلوا دیجیے۔ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ رمضان المبارک کی ایک تاریخ ہے، یکم رمضان المبارک 470 ہجری وہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 470 ہجری سے پہلے بھی اللہ کے اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت ابو بکر شبلی ہیں، حضرت معروف کرخی ہیں،
حضرت سریر السقطی ہیں، حضرت ابو الفرح طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت حسن عسکری ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چکے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام کا سردار اللہ نے بنایا ہے۔ غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کی پیدائش سے قبل جتنے اولیاء کرام تشریف لائے سب نے ان کی آمد کی بشارت کی کہ وہ آنے والے ہیں، ان کی آمد کی خوشخبری لوگوں نے سنائے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے، اور آپ نے مراقبہ جب کیا تو مراقبے سے سر آپ نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا کہ عنقریب تمہارے بیچ شیخ عبد القادر جیلانی کی جلوہ گری ہوگی۔ اور اولیاء کرام کو تو آپ چھوڑے، باضابطہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت پہ، حضور نے ایسے فرمایا تھا کہ 5ویں صدی ہجری میں، یعنی صدی عیسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آفٹر ہجری کی بات کر رہا ہوں، 5ویں صدی ہجری میں میری امت پہ آفت کی ایک ایسی چکی چلے گی کہ اگر میری امت اس سے بچ نکلے گی تو ایک مدت کے لیے میری امت کو قرار حاصل ہو جائے گا، اور امت کو آفت کی چکی سے نکالنے والا بھی کوئی ہوگا تو میرے نواسے حسن کی نسل سے وہ شہزادہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیے، غوث پاک پیدا ہوئے 470 ہجری میں، تو 470 ہجری کو 5ویں صدی ہجری کہا جائے گا، اور 5ویں صدی ہجری کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا تو 5ویں صدی ہجری کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہر محاذ پہ مسلمان شکست خوردہ تھے، مسلمان پسپائی کے شکار ہو چکے تھے۔ ابھی تو حالات کچھ بھی خراب نہیں ہیں، اس دور میں اقتصادی طور سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ ایک شکست خوردہ قوم ہو چکے تھے۔ ایسے دور میں کہ جب ایک طرف ہیلاکو اور چنگیز کی فوج منگولیا کے صحرائے خوبی میں اس بات کے لیے پریپیئرڈ ہو رہی تھی، تیار ہو رہی تھی کہ ہمیں بغداد اور پورے اسلامک ورلڈ کو ختم کر دینا ہے، ایسے دور میں کہ جب مسلمانوں کی آپسی رشتہ کشی ہر وقت جاری رہتی تھی اور مسلمان ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایسے ماحول میں ضرورت تھی ایک ایسے اسپریچول رہنما کی، ضرورت تھی ایک ایسے سوشل ریفارمر کی، ایک سماج سدھارک کی ضرورت تھی، ایک روحانی رہنما کی ضرورت تھی جو لوگوں کے بیچ آئے اور لوگوں کے دلوں کو مصطفیٰ جان عالم کی محبت سے معجزن فرمائے، جو لوگوں کے بیچ آئے اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو سوئے حرم لے جانے کی کوشش کرے، جو لوگوں کے درمیان آئے اور لوگوں کے قلوب اور اذہان میں اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو جاگوزی کرے، جو لوگوں کے درمیان آئے اور لوگوں کو بتائے کہ شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور ہر اعتبار سے سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی ہر اعتبار سے وہ رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دے۔ جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس دور میں کوئی نہیں دکھائی دیتا تھا، کہنے کے لیے تو خانقاہیں اس دور میں بھی موجود تھی، کہنے کے لیے تو پیرانے اعظام اس دور میں بھی موجود تھے، لیکن جو آگے بڑھ کے قوم کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترانے کی کوشش کرے وہ کوئی اور آگے نہیں بڑھا ہے بلکہ جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ غوث پاک یہ سامنے آئے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی آپ فرما رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، غوث پاک تو غوث اعظم تو ان کا لقب ہے نا، ان کا نام ہے عبد القادر، ان کے اماں نے نام رکھا عبد القادر، اور چونکہ آل رسول ہیں تو سید ہیں، اور ظاہر سی بات ہے امام حسن کی نسل سے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو کا نام کیا ہے؟ ان کے ابا کا نام ہے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تو چونکہ ان کا نام سید موسیٰ ہے، ابو صالح ان کی کلیت پڑ گئی، یعنی نیکی کے باپ، تو نیکوں کے باپ اور نیکی کے باپ غوث پاک کے پیدا ہونے کے بعد نہیں تھے بلکہ اس سے پہلے بھی وہ تھے۔ آپ کو پتہ ہونی چاہیے بھائی، یہ تو بہت مشہور و معروف بات ہے۔ ابھی کیا تھے، ابھی جوان تھے حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست،
غوث اعظم کے اپنے کبھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کی آواز ان کے دل سے آتی تھی۔ نماز پنجگانہ تو آپ چھوڑ دیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، اشراق، چاشت، اوابین تک کی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں کی سے بچنے کی بات کو چھوڑ دیں آپ، وہ تو بچ ہی رہے تھے۔ ارے جو چیزیں مکروہ بلکہ اس سے نچلے درجے کی جو چیزیں تھیں نا اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ حضرت سیدنا سرکار سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور چونکہ ان کا جو نسب ہے سلسلہ نسب، یہ سلسلہ بسلسلہ حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام حسن یہ حضرت فاطمہ الزہرا، بیٹا تھوڑا سا ایکو کم کر دیجئے بابو، ایکو کم کرنا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو امام حسن کی نسل سے حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، بڑا مشہور و معروف واقعہ ایسا ہے، جیسا کہ آپ کو خبر بھی ہونی چاہیے اور خبر ہوگی بھی، کہ اس قدر پابند شرع تھے اور شریعت کی پابندی ایسی تھی کہ چونکہ ان کا تعلق جہاں سے تھا نا، تعلق ایران میں ایک جگہ ہے جیلان، جیلان سے ان کا تعلق ہے، آج بھی جیلان موجود ہے۔ جیلان میں ایک جگہ ہے نیب، NAIF، جب لکھیے گا نیٹ پہ تو وہاں بھی آ جائے گا۔ تو وہ چونکہ جیسے ہمارے انڈیا میں جو کشمیر کی حالت ہے اور کشمیر کا جو ویدر ہے شری نگر کا، اور ایکو کم کرنا تھا، ساؤنڈ ٹھیک رہے گا، ہاں تھوڑا سا بڑھا دیجیے۔ تو بات کیا چلے، ساؤنڈ ویسے ہی رکھے پہلے کی طرح، ہاں۔ تو حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تعلق جو تھا ہمارے بھارت میں جو کشمیر کا جو ویدر ہے ویسے ہی ویدر جیلان کا ہے، بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، وہیں سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ ایک بار دوران روزہ آپ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، آج بھی وہ دریا جاری ہے، افطار کا وقت ہوا اور یہ مسلسل ان کا روزہ تھا، یہ نہیں کہ اسی دن وہ روزہ سے تھے، وہ کنٹینیو روزہ رکھ رہے تھے، اور کبھی کوئی چیز مل جائے تو افطاری کر لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مغرب کے لیے وضو بنا رہے تھے، جب تک دریا کے کنارے سے، دریا میں ایک سیب وہاں سے گزر رہا تھا تیرتے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی باغ ہوگا جس کی ٹہنی اور سیب کا درخت ہوگا جس کی ڈالی اور جس کی ٹہنی دریا کی طرف جھکی ہوگی اور وہیں سے وہ سیب گرا ہوگا، وہ سیب وہاں سے گزر رہا تھا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اسے لیا اور اسی سے افطار کر لیا، کرنے کو تو افطار انہوں نے کر لیا، لیکن پھر دل سے آواز آئی کہ ابو صالح یہ سیب کس کا تھا؟ کیا تم نے اس کے مالک سے پوچھا تھا؟ کیا تم نے اجازت لی تھی؟ حالانکہ شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو کوئی قباحت کی تو بات نہیں ہے، کیونکہ دریا میں اس سے بہہ رہا ہے اور افطار کا وقت اٹھا کے انہوں نے افطاری کر لیا، لیکن شریعت کے فتوے الگ ہو سکتے ہیں۔ پر سید ابو صالح موسیٰ، وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں صاحب جو صرف فتوے پہ عمل کرتے ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وہ ہیں کہ جو تقویٰ پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ایک ہوتی ہے عظیمت اور ایک رخصت ہوتی ہے، اس بات کی رخصت ہے کہ آپ وضو بنا کے مسجد میں جا کے پانی پی سکتے ہیں، حالت وضو میں مسجد میں ہے، یا اعتکاف کی نیت ہے اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں آپ چائے بھی اگر چاہیں، اور معتکف ہے، رمضان میں لوگ معتکف رہتے ہیں تو مسجد میں کھاتے بھی ہیں، چائے بھی پی لیتے ہیں، اجازت ہے۔ تو یہ رخصت پہ عمل ہوا، اور عظیمت یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلیے اور وہاں پہ بیٹھ کے پانی پیجیے، ایک رخصت ایسا ہے۔ رخصت یہ ہے کہ کوئی پسٹل یہاں رکھ دے اور کہے کہ صاحب آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیجئے، تو اب فتویٰ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیے، تو یہ فتوے پہ آپ کا عمل ہوگا، لیکن جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ تقویٰ پہ عمل کریں گے اور عظیمت پہ، تو اس حالت میں بھی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات بتائی، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے ایمان نے آواز دی اور دل سے آواز آئی کہ پوچھ تو لینا چاہیے کس کا ہے اور کس نے رکھا اور کیا معاملہ ہے، اب کیا تم جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں، کیا جواب دو گے؟ اب دریا کے کنارے چلتے ہیں، چلتے چلتے کچھ دور جب چلے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک زرخیز بہترین خوبصورت ایک باغ ہے، انگوروں کے درخت اس کے اندر ہیں، اس کے اندر مالٹا ہے، موسمی ہے، سنترے ہیں، سیب ہیں، مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ہیں اور سارے درخت پھلدار ہیں، لیکن حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کو تو تحقیق یہ کرنی ہے کہ سیب تو گرا ہوگا اسی درخت سے جس کی ٹہنی ادھر دریا کی جانب ہوگی، اتفاق سے وہ درخت بھی ان کو مل گیا۔ اب درخت کے میں بہت سارے لوگ کام کرنے والے تھے، ورکر تھے،
उन वर्कर से इन्होंने पूछा कि भाई इस बाग का मालिक कौन है? कहने लगे मालिक से मुलाकात नहीं होगी। कहा कि बता तो सही मालिक कौन है? तो जब वर्कर से इन्होंने जिद किया तो उन लोगों ने कहा कि अभी वो इबादत में है। कहा मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहता हूँ, जाके मेरा पैगाम को पहुंचा दो। अब जब गए तो उस बाग का मालिक कोई और नहीं था बल्कि जिसे दुनिया हजरत सैयद अब्दुल्ला सुमई के नाम से जानती है। इनका नाम सैयद अब्दुल्ला है। सैयद अब्दुल्ला वो है कि जिनका सिलसिले नसब हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचता है। आप हैरान हो जाइएगा। सैयद अब्दुल्ला सुमई उनके अब्बा हैं, हजरत सैयद अबू जमालुद्दीन मोहम्मद, और फिर एक दो स्टेप के बाद इमाम जव्वाद, इमाम अली रजा, इमाम मूसा कासिम, इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकिर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अब्बा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो आप समझ सकते हैं इधर जो शहजादा चला है इमाम हसन के शबिस्तान का चांद है, वो भी तो नौजवान है साहब। इमाम हसन का हुस्न उसके चेहरे में मौजूद है। और इमाम हसन कितने खूबसूरत है मालूम है? फरमाया जाता है, हजरत अली फरमाते हैं और भी सहाबा कि इमाम हसन का चेहरा अगर जब हुजूर की याद आती थी ना तो हम हसन मुश्तबा को देख लेते थे, इमाम हसन को देख लेते थे। और ये इमाम हसन की शान है। उसी इमाम हसन की नस्ल के हजरत सैयद अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त हैं। जब दरवाजा को नॉक किया उधर वर्कर आके कहा कि हजरत एक शहजादा है जो आपसे मिलना चाहता है। हजरत उस वक्त मुराकबे में थे, उन्होंने मुसल्ला को अपनी एक तरफ रखा और बैठ गए। वो नौजवान को आने की इजाजत दी। नौजवान को सर से पैर तक देखा, पैर से सर तक देखा 2-3 बार, और उसके बाद पूछा क्या बात है बताओ तो, क्यों तुम आए हो यहाँ पे? कहने लगा नौजवान हजरत एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। गौर से सुनो बेटा, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक बहुत बड़ी भूल। कहा क्या बात है, कौन सी गलती आपसे हो गई है? ऐसा तो नहीं लगता कि आप कोई गलत काम करने वाले हैं, आप चेहरे से इतने शरीफ दिखाई देते हैं। हजरत मुस्कुरा रहे थे चूंकि हजरत भी अल्लाह के वली हैं, साहिब कश्फ हैं, हजरत को भी खबर है कि मामला क्या है। अब इन्होंने कहना शुरू किया कि हजरत मैं रोजे से था और इत्तेफाक की बात है कई दिन से मेरा मुसलसल रोजा चल रहा था और मैं दरिया के किनारे वजू बना रहा था, मगरिब का वक्त था। इतने में एक सेब दरिया से होके जा रहा था। मैंने बड़ी तहकीक की तो पता चला कि आप ही के बाग में वो दरख्त है, उस दरख्त का ये सेब है, आप उसके ऑनर हैं। हजरत मैं इसलिए आया हूँ सफर करके ताकि मैं आपसे माफीनामा ले लूं कि मैंने जो बगैर पूछे बगैर आपकी इजाजत के ये जो सेब मैंने खा लिया, तो मैं माफी चाहता हूँ। हजरत परेशान है कि भाई ये कैसा आदमी है? अगर शरीयत की बात होती तो भाई जाहिर सी बात है वो तो ऐसे भी माफ है, लेकिन ये कौन सी माफी की तुम बात कर रहे हो? 1-2 बार देखा तो हजरत भी चूंकि साहिब कश्फ थे, हजरत समझ गए कि ये वो शख्स है कि जिसकी पुष्ट में अल्लाह ने गौसियत कुबरा यानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी की रूह को रखा है। इसकी पुष्ट में इसी की नस्ल में अब्दुल कादिर जीलानी की पैदाइश होगी। और इनको भी खबर थी कि भाई मेरे घर में भी बेटी मौजूद है। अब उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा। कहने लगे नहीं मैं ऐसे माफ नहीं करता, एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? तो शर्त ये है कि चंद साल मेरी ये इस बाग की खिदमत करो। अब ये नहीं कि 10 साल या 12 साल, चंद सालों की बात है, चंद साल खिदमत करो। हजरत तैयार हो गए। सैयद अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त, इनका काम क्या था? बागों को पानी देना, टहनियों को काटना छाटना, बागों को तराशना और तरह तरह का इंतजाम करना। कभी अंगूर में पानी दे रहे हैं, कभी सेब के दरख्त में, कभी माल्टा में, कभी संतरे में, कभी मौसमी में, हर तरह दरख्तों की निगरानी करना। अब ये हजरत फीडबैक भी लेते थे कि जो नया मजदूर आया हुआ है इसकी क्या पोजीशन है, और वर्कर से पूछते थे ये काम में कैसा है। लोग कहते थे इसकी हालत तो ये है कि ये नौजवान पूरी रात इबादत करता है और दिन में बाग की रखवाली करता है। ये वो नौजवान है कि जिसकी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती है। हजरत ये तो वो है कि जो इशराक चाश्त अव्वाबीन तक की नमाज नहीं छोड़ता। ये तो वो है कि हम तो इसको ये देखते हैं कि आज तक किसी दरख्त के फल को हाथ नहीं लगाता है, न किसी सेब को इसने कभी टच किया, न किसी संतरे को, न किसी अंगूर को। जमाना गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला सुमई चूंकि तरबियत भी इनकी फरमा रहे हैं सैयद अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त की, इनके कल्ब का तस्किया भी कर रहे हैं। चूंकि जाहिर सी बात है बातिन तो साफ ही लेके गए थे, अब उस बातिन पर रंग चढ़ा देना था, वही हुसैनी रंग चढ़ा देना था, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का रंग चढ़ाना था, जाफर सादिक की सदाकत का रंग चढ़ा देना था, वही खानकाही रंग चढ़ा देना था। ये तो ऐसे भी साफ व शफाफ थे। हजरत सैयदना सरकार सैयद अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त जब कई साल गुजर गए तो एक बार अब्दुल्ला सुमई आए और कहा कि बेटा ऐसा
کرو کہ اس درخت سے انگور کا ایک گچھا لے کر آؤ، مجھے بھی کھانا ہے۔ تو اب چونکہ جب لے کر لائے، گچھا توڑ کے لے کے پیش کیا، تو انگور کا وہ گچھا جو ہے وہ ترش نکلا، یعنی کھٹا نکلا، میٹھا نہیں تھا۔ حضرت نے پوچھا میرے باغ میں تو بہت سارے میٹھے انگور کے درخت ہیں، تم کھٹا انگور کیوں لا کے رکھتے ہو؟ کہنے لگے حضرت آپ نے مجھے باغوں کی رکھوالی کا حکم دیا تھا، انگور کھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ایک سیب تو میں نے اٹھا کے کھایا، تو باغ کی رکھوالی کر رہا ہوں، اور بغیر پوچھا انگور کیسے میں تنقل کر لیتا؟ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کو چھوٹی بات مت سمجھیے گا۔ یہاں ہماری کیا حالت ہے، ہم تو بغیر پوچھے کوئی کسی کا سامان استعمال کر لیں اور کچھ بھی کر لیں۔ یہاں تو حالت ہے کوئی کسی کا حق غصب کر لے، کوئی یہاں تو اپنے سگے بھائی لوگ ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق غصب کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ہم نے تو دیکھا ہے بھائی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بھائی کے ساتھ میں ہی اور ان کا حق غصب کر لوں تو اس سے ہماری ترقی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بس کام ختم ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ اور کیا ترقی، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ حق غصب کر کے کوئی ترقی کر گیا ہو، یا بہت زیادہ تھوڑی دیر کے لیے چند دنوں کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد اس کی وہی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وقتی فائدے پہ توجہ مت دیجیے۔ اب حضرت نے فرمایا بیٹا تم کس جسم کے بنے ہوئے ہو کہ تم نے آج تک ٹچ نہیں کیا؟ اب حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ حضرت اب تو اجازت دے دیجیے، اب تو معاف کر دیجیے۔ کہنے لگے ہاں اب ایک اور شرط ہے۔ کہا وہ کون سی شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمایا۔ غور سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمایا ہے۔ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، لیکن عجب اتفاق ہے کہ میری بیٹی ایک طرح سے اندھی ہے۔ جملے پہ توجہ رہے، یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی نابینا ہے یا اندھی ہے، ایک طرح سے میری بیٹی نابینا ہے، ایک طرح سے میری بیٹی کانوں سے سنتی نہیں ہے، ایک طرح سے میری بیٹی کا ہاتھ بھی نہیں اٹھتا ہے، یعنی ہاتھوں سے بھی لولی ہے، ایک طرح سے میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے۔ تو شرط ایک بے طرح سے میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، تو اب میں اسی شرط میں معاف کروں گا کہ اس بیٹی کا نکاح میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اب کون نوجوان ہے مجھے بتائیے تو صحیح۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ شادی لگنے کے بعد یہاں واٹس ایپ پر فوٹو کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے، اور تبادلہ ہی نہیں ہوتا بلکہ نہ جانے کتنی دیر چیٹنگ ہوتی ہے۔ چلو بھائی اس سے شادی لگی ہے، اب کیا چیٹنگ خاک کر رہے ہو، نکاح ہوگا تو چلو اب تو نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن نکاح شادی لگنے کے باوجود بھی نکاح سے قبل یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے جب اس سے چیٹنگ حرام ہے نکاح سے قبل، تو پھر جو غیر محارم ہیں جو مطلب جن سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو ان سے کیسے چیٹنگ جائز ہو جائے گی مجھے بتائیے۔ لیکن آج کون نوجوان ہے کس کے اندر یہ جگرا ہے؟ لیکن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ ہاں مجھے منظور ہے، اس لیے منظور ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار لوں گا، لیکن قیامت کے دن کا حساب تو نہیں دے سکتا نا، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا اب نکاح خود حضرت سید عبداللہ سمی جو امام حسین کی نسل سے ہیں، انہوں نے نسل امام حسینی کا ایک شہزادہ امام حسن کی نسل کے شہزادے سے اپنی بیٹی کو بیاہ دیتا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے۔ اور جب نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی، رخصتی کی کیا بات کی ہوئی؟ اسی باغ میں گارڈن کے اندر ایک کمرہ الگ تھا، اس کمرے میں اپنی بیٹی کو انہوں نے پہنچا دیا، خود باپ نے اپنی بیٹی کو پہنچایا۔ اور اللہ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، باپ بھی، اور جو جس بیٹی کی بات آئے گی ابھی آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس بیٹی کا مقام اور منصب کیا ہے اور اس بیٹی کا مرتبہ کیا ہے، اور جس کو داماد بنایا ہے اس داماد کی حالت تو آپ نے دیکھی لی ہاں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے کہ ایک سیب کے لیے پورے باغ کی نگرانی۔ اور اس کے بعد حالت یہ جب نکاح ہو گیا، حضرت جب تشریف لے گئے، خود حضرت نے یعنی سسر نے اپنے داماد کو کہا کہ اب تم جاؤ اپنی بیوی کے پاس، اس لیے کہ اب تو تمہارے لیے جائز ہو گئی، وہ نکاح ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی کو تم سے بیاہ دیا، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا، اب تم جاؤ اس کے کمرے میں۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست شرم سے جب کمرے کے اندر گیا، ظاہر سی بات ہے اب پہلی ملاقات بیوی سے ہے، جب اندر گئے تو بیوی نے زبان سے کہا السلام علیکم میرے شوہر میرے سرتاج۔ اب جب اتنا کھڑے ہو کے اپنے شوہر کا استقبال کیا، جب اتنا سننا تھا حضرت واپس مڑے، اور جب واپس مڑے تو دروازے میں جو چوکھٹ ہے نا، چوکھٹ پہ پیشانی لگی، پیشانی میں چوٹ لگی اور یہاں سے تھوڑا سا کریک ہو گیا، خون بہنے لگا۔ باہر نکلے اور باہری دروازے پہ حضرت سید عبداللہ سمی بھی کھڑے تھے، چونکہ ان کو معاملہ پتا تھا کہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا، اس طرح کے معاملے ہوں گے، تو وہاں پہ وہ موجود تھے۔ حضرت سید عبداللہ سمی انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹا، یہ سر پہ زخم کیوں، آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت ابھی تو ایک سیب کھایا تو یہ پوزیشن تھی، آپ نے کہا کہ میری بیٹی یہ ہے وہ ہے، اور وہاں تو ایک زبان والی لڑکی نہایت حسین و جمیل، نہایت خوبصورت، جو کھڑی بھی ہو رہی ہے اپنے پیر پہ، جس کے اعضا بھی سلامت ہے، جس کا چہرہ بھی اتنا خوبصورت ہے، اور وہ اپنی زبان سے میرا استقبال کر رہی ہے، وہ مجھے سلام کر رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے میں سمجھ نہیں پایا۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ نے میرے جملے پہ توجہ نہیں دیا تھا، اور
اور جب انسان بڑی تیزی میں ہوتا ہے تو سامنے والا کیا بولتا ہے اس پہ توجہ نہیں دیتا. جس وقت نکاح کی بات ہو رہی تھی اسی وقت سید عبداللہ سمئی نے کہا تھا کہ میری بیٹی ایک طرح سے اندھی ہے, ایک طرح سے بہری ہے, ایک طرح سے گونگی ہے. ارے میرے شہزادے تم نے کیا سمجھا؟ میں نے اپنی بیٹی کو اندھی کب کہا؟ میں نے گونگی کب کہا؟ میں نے لولی اور لنگڑی کب کہا؟ میں نے تو یہ کہا کہ ایک طرح سے اندھی اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. میری بیٹی کا ہاتھ کسی بھی غلط کام کے لیے نہیں اٹھا ہے. میری بیٹی کا قدم کبھی بھی غلط راستے میں نہیں اٹھا ہے. اور میری بیٹی کی زبان کسی غیر محرم کے لیے نہیں کھلی ہے. میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی آواز اپنے کان سے نہیں سنی ہے, اس لیے وہ بہری ہے, ایک طرح سے گونگی ہے اور ایک طرح سے اندھی ہے. اب مجھے بتائیے, لائیے مثال اس شہزادی کا. تو جب ماں ہو, اور ماں بھی کون ہے بھائی؟ ماں کا نام بھی ہے فاطمہ, ان کا بھی نام فاطمہ, ام الخیر فاطمہ. ام الخیر ان کی کنیت ہے, فاطمہ ان کا نام ہے, ان کے ابا نے نام رکھا تھا. اور امت الجبار ان کا لقب ہے. ام الخیر امت الجبار فاطمہ حضرت امام حسین کی نسل کی شہزادی ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ ایک ایک نفس, ایک ایک سانس پہ اللہ 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 کی صدا آ رہی ہے. جن کی تہجد, اشراق, چشت اوابین کی نماز موجود ہے, جو کنٹینیو قرآن مقدس کی تلاوت کرتی رہے. تو اب ظاہر سی بات ہے, اب کتنے دن ہو گئے مجھے بتائیے, شادی ہو گئی, کوئی اولاد ہی نہیں, زمانہ گزر گیا شادی کے بعد. 60 سال عمر ہو گئی تھی ام الخیر فاطمہ کی, 60 سال. بھلا بتائیں تو صحیح کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, چکتسا وگیان یا گائنیکولوجسٹ جو پرسوتی روگ وشیشج, کوئی بھی گائنیکی ہے انڈیا میں, ان گائنیکولوجسٹ سے پوچھیے کہ کب تک بچے کی ولادت ہو سکتی ہے. ایکسیپشن میں 60 میں بچوں کی ولادت ہو سکتی ہے. حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ کا تعلق جیلان سے ہے. سید عبداللہ سمئی ان کے ابا ہیں, اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے شوہر ہیں. 60 سال کے بعد بچے کی جب یہ امید سے ہوئی, اور 9 مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کے پیٹ میں رہے. 9 مہینہ کنٹینیو قرآن کی تلاوت, کنٹینیو قرآن کی تلاوت. اور جب ولادت ہوئی تو یہ بچہ کون ہے؟ اللہ اکبر. کہ بچے کی پوزیشن یہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی یہ اولیاء کا سردار ہے, یہ شہزادہ, یہ ولیوں کا سردار ہے شیخ عبد القادر جیلانی. اور میں تو کہتا ہوں کہ انسانوں کے پیر ہیں, جناتوں کے پیر ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی تو شیخ الانس ہیں, شیخ الجن ہیں, اور شیخ الملائکہ بھی ہیں. یہ فرشتوں کے بھی شیخ ہیں, اجنہ کے بھی ہیں, اور یہ انسان کے شیخ نہیں ہیں. یہ خود تو پیدائشی ولی ہیں, لیکن اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. میں نے اتنا علم حاصل کیا, اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا. اور مجھے یہ جو بزرگی ملی ہے نا, یہ میرے بازو کی طاقت سے بزرگی نہیں ملی ہے, یہ اللہ کی عطا سے یہ بزرگی ملی ہے. یہ سعادت بزور بازو نصف تانا بخشت خدائے بخشیدہ. تو اب میں نے باپ اور ماں کا کیوں ذکر کیا؟ ہمارے ہاں ایک ریلیونٹ آج کا ایک ٹاپک ہے, بہت بڑا ایک ریلیونٹ مسئلہ یہ ہے, جو برننگ ایشو جو میں کہہ سکتا ہوں, ایک جولنت مدعا ہے کہ ہر ماں باپ کی یہ شکایت ہے کہ میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا ہے, میری بیٹی میری بات کو نہیں مانتی ہے. یہ ہر ماں باپ کی بات ہے. اب غور کیجیے گا, یعنی ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے, بہترین ہدیہ. ہم اپنے بیٹے کو کیا دیں گے بھائی؟ کھانا کھلانا پلانا, یہ تو ہماری ریسپانسبلٹی ہے, اور کھانا تو اللہ رزق دیتا ہے, ہم تو ایک ذریعہ ہے. اور کیا ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے بھوکے رہ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ایسا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. کہاں ہم دیکھ رہے ہیں, ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. میں ہی باپ ہوں, میں مر جاؤں تو کیا بچے بھوکے رہ جائیں گے؟ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. بلکہ رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, وہی رزاق ہے. اور کبھی بھی رزق کے پیچھے مت بھاگیے, رزاق کو منانے کی کوشش کیجیے. جب رزاق راضی ہو جائے تو رزاق تو کالے پہاڑ کے کالے پتھر میں رہنے والی کالی چونٹی کو بھی وہی رزاق رزق عطا فرما رہا ہے. تو ہم تو انسان ہیں صاحب, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, محنت کرنا ہے. پلمبر, فیٹر, ویلڈر, الیکٹریشین, کارپینٹر, اسکاف فولڈر, جے سی بی آپریٹر, پوکلین آپریٹر,
اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے جو بھی ہو، ایون پنکچر بھی ساٹنے کی ضرورت پڑے تو ساٹیے، پر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ عیب یہ نہیں ہے کہ ہم پنکچر ساٹتے ہیں، عیب یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ ہم پہ تو ٹھپا لگ گیا ہے کہ ہم تو پنکچر ساٹنے والے ہیں، تو الحمدللہ مجھے فخر ہے، الحمدللہ غلام غوث قادری کو فخر ہے کہ میں پنکچر ساٹتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میری دکان نہیں ہے پنکچر کی، پر مجھے فخر ہے، بھائی ہمارے ہی لوگ تو ساٹتے ہیں نا، تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے۔ ہاں ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ٹھیلے پہ سبزی بیچ لیجیے، پلمبنگ، فٹنگ، ویلڈنگ سارا کام کیجیے، پر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ ذرا غور کیجیے، مجھے ایک بات اس وقت یاد آ گئی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے ابھی ولایت کو سمجھا نہیں تھا شاید، اور فقر کو بھی نہیں سمجھا تھا، پر اللہ کے یہ نیک بندے تھے۔ یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، اور لومڑی کی حالت یہ ہے کہ اس کے پیر بھی ختم تھے، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اور آپ نے سنا ہوگا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ شیر جو ہے، شیر تو اپنے سے چھوٹے جانور کا بھی شکار کرتا ہے، لومڑی کا بھی شکار کر لیتا ہے شیر، لیکن وہ دیکھتے کیا ہے کہ درخت کے اوٹ میں بیٹھے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیر ہے، اس نے ایک جانور کا شکار کیا اور گوشت لے کر آیا، اور لینے کے بعد آ کے اس لومڑی جو بوڑھی لومڑی تھی اس کے منہ میں لا کے گوشت کو ڈالا۔ یہ کہنے لگے حضرت کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رزاق ہے، ایک بوڑھی اور کمزور لومڑی کا رزق اور اس کا بھی انتظام اس کے دشمن کے ذریعے تو کرا رہا ہے، تو پھر ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بیٹھے رہیں۔ تو حاطف غیبی سے آواز آئی کہ لومڑی مت بنو، شیر بننے کی کوشش کرو۔ میرے جملے پہ توجہ ہے نا، لومڑی مت بنو، شیر بنو۔ ہاں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، لومڑی کیوں بن رہے ہو، شیر بنو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلانے کی کوشش کرو، یعنی محنت کیجئے، مشقت کیجئے۔ اور اسی فقر کو اور اسی درویشی کو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا ہے۔ ابھی میں نے ان کے ابا اور امی کی بات میں نے کری، یہ لوگ چھوٹے موٹے کمزور یہ لوگ نہیں تھے صاحب، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حسنی سید باپ ہیں، حسینی شہزادی ماں ہیں، اور نانا اس دور کے سب سے بڑے مرچنٹ ہیں، پورا جیلان ان کا تھا، جیلان کے ہر باغیچہ، گارڈن، ورک شاپ مختلف جگہوں پہ ان کے تھے، یہ ملٹی بلینئر تھے اپنے زمانے کے۔ کیا کمی تھی ان کے پاس؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا کے پاس، ہمارے بڑے پیر غوث پاک کے نانا جان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن بچے اس اور پیدائشی قطب ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، لیکن پھر بھی ماں ایک لمحے کے لیے اپنے شہزادے سے غافل نہیں ہو رہی ہے، ایک لمحے کے لیے تربیت میں ان کی اماں غافل نہیں ہوئی ہیں۔ اور کیوں غافل ہو؟ یہ مجاز بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ان کو ملا ہے، یہ مجاز بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ آپ کو خبر نہیں تو خبر لیجئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ لے رہے تھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پیر یعنی گھٹنوں کے بل چلتے تھے، اور بچے کی عمر کیا ہوتی ہے بھائی، 6 ماہ یا 5 مہینے میں بچے ہمارے آنگن میں یہ اپنے دونوں گھٹنوں سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ایسے امام حسن چل رہے تھے، اور سامنے صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، صدقہ کی کھجوریں موجود تھیں۔ امام حسن ویسے ہی دوڑ چلتے ہوئے گئے اور جا کے صدقہ کی کھجور اٹھایا اور اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ میرے پیارے آقا نے صحابہ کی میٹنگ کو چھوڑا، دوڑ کے آئے اور گود میں حسن کو اٹھایا، 6 ماہ کے حسن تھے، بخاری کی حدیث سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا، منہ میں انگلی ڈالا اور کہا کخ کخ یا حسن، اے حسن تھوک دے، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں جو نبی اور آل نبی پہ حرام ہے۔ بھائی بچہ ہے، شریعت کے مسائل تو ان کی جانب، ابھی شریعت کے مسائل کے وہ پابند تو نہیں ہے امام حسن، 6 مہینے کا بچہ شریعت کی پابندی کیا کرے گا، مجھے بتائیے نا، مجھے بتائیے وہ بچہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا نے یہ بتا دیا کہ بچوں کی تربیت کس منہج پہ کرنا ہے، بچوں کی تربیت کس اصول پہ کرنا ہے، بچوں کی تربیت کس طریقے پہ کرنا ہے۔ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ کہ جو ہر وقت اللہ اللہ کرنے والی ہیں، ہر وقت اللہ اللہ، لیکن کسی وقت اپنے بیٹے کی تربیت سے غافل نہیں ہوئی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہر وقت نگہبانی کر رہی ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن ان کی عمر ہوئی، یہ اتنا بڑا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جہاں غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے نا، اس وقت تک تو ذکر ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ غوث پاک خود ہی سماعت نہ فرمائے۔ ان کی سماعت کا تو یہ عالم ہے، ان کی سماعت کا آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہر سال غوث پاک کی ذکر کی مجلس آپ سجاتے ہیں، اور یہ صدقہ ہمیں غوث پاک کا مل رہا ہے۔ یہ کھانا پینا کی بات کی چیزیں ہیں، ہماری خانقاہوں کا اصول اور طریقہ ہے کہ ہم پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں،
ہم شربت پیش کرتے ہیں، ہم سبیلے لگاتے ہیں، تو غوث پاک تو خود ہی سماعت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تو سوچ سمجھ کے بولنا ہے کچھ بھی باتیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا نا کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ کتنی بڑی بات امام نے کی کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور بات تو یہیں پہ ختم ہو گئی جب سرکار عاصی غازی پوری نے ختم کر دیا کہ پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل عاصی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ترکی میں ایک جگہ قونیہ ہے، قونیہ میں جن کا مزار شریف ہے، مولانا جلال الدین رومی، تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا وہی منصب اور مقام اولیاء میں ہے جو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا انبیاء میں ہے۔ دیکھیے حضرت تشریف لائے، علامہ وسیم اکرم صاحب غالباً بولے رہو تو وہی بتا رہی ہے، پتہ نہیں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی، زور سے پڑھیے، تو 5 منٹ درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے حضرت حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی الحافظ القاری الحاج علامہ وسیم اکرم رضوی صاحب اللہ دامت برکاتہم القدسیہ کی جلوہ گری ہو چکی ہے، ان کا بیان ہوگا۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات میں نے کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ان کی ماں کو دیکھا، غوث پاک کی امی جان کو، غوث پاک کے ابو کو دیکھا، تو اب ظاہر سی بات ہے جب ماں اس منصب پر ہوں، باپ اس منصب پہ ہوں، تو بیٹے کی بھی تربیت اور پرورش تو ہو ہی رہی ہے، سبحان اللہ۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو بسم اللہ خانی ہوئی شیخ عبد القادر جیلانی کی، 6 سال کی عمر میں مکتب میں داخل کیا، اور جو کچھ پڑھنا تھا جیلان کے اندر، جو بھی مراکز تھے علم کے، ہر جگہ علم حاصل کیا۔ 18 سال کی عمر ہوئی، اب امی کی عمر ہو گئی 78 سال، تو 78 سال کی ماں ہو گئی، 18 سال کے غوث پاک ہوئے، تو آپ نے اپنی امی سے اجازت لے کے آپ بغداد شریف تشریف لائے اور جامعہ نظامیہ میں پھر پڑھائی کیا، اور پھر وہاں سے نکلے تو مجاہدہ اور ریاضت کیا، اور پھر اس کے بعد بات کی ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ پھر غوث پاک کے جلوے دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غوث اعظم آئے نہیں ہیں تو انہی کے تذکرے ہو رہے ہیں، غوث اعظم کی جلوہ گری ہوئی انہی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور غوث اعظم پردہ فرما گئے۔ آج 886 سال ہو گئے تو غوث اعظم ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک دن کی بات ہے کیا؟ 561 ہجری اور 1447 ہجری، 10 دن پہلے کی بات ہے۔ 886 سال ہو گئے لیکن تذکرہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہو رہا ہے، باتیں غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ہو رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو بھائی، کیوں نہ ان کی باتیں ہوں۔ میرے امام نے کہا کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ جب میرے شیخ عبد القادر ان کا مقام اور ان کا منصب میں کیا بیان کروں، بس ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ جب اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا، ایک اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کے ایک مصرے پہ کہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، تو میرے امام نے ایک سوال ہوا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور پھر یہ ایک منقبت کے ایک مصرے پہ اعتراض ہوا کہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ شہنشاہ تو اللہ ہے اور خاطر پہ قبضہ تو اللہ کا ہے، آپ نے شہنشاہ حضور کو فرمایا اور خاطر پہ قبضہ غوث پاک کو آپ دے رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے باضابطہ ایک رسالہ لکھ دیا، ان القلوب بید المحبوب اللہ بعطاء اللہ فقہ شہنشاہ کر کے وہ پورا رسالہ ہے، کئی پیجز پہ مشتمل۔ اس میں میرے امام نے یہ ثابت کیا، وہ جلوے جو آپ نے غوث سرکار بڑے پیر کی شان اور مقام اور منصب کے جو جلوے آپ نے دکھائے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ نے بتایا ہے کہ انسانوں کے قلوب، ہم سب کے دل غوث پاک کی مٹھی میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں غوث پاک سے استغاثہ کرتے ہیں کہ سرکار بڑے پیر ہمارا دل تو آپ کے قبضے میں ہے، تو آپ ہمارے دلوں کو اپنی جانب پھیر کے رکھیے، اپنی طرف پھیر کے رکھیے، اپنے سے مت پھیریے۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ اپنے سے پھیر دے تو پھر تو بگاڑ ہو جائے بھائی، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔
تو ہمیں اپنے سے نہ پھیرے غوث پاک، بلکہ اپنی جانب ہمارے دلوں کو پھیر کے رکھے ہر وقت، تاکہ ہم بھی ہر وقت غوث پاک کا ذکر کریں، اور ہم بھی تاج شریعہ کی زبان سے کہیں کہ پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں، یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں، یا غوث المدد، رنج و علم کثیر ہیں، یا غوث المدد، اور صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں، یا غوث المدد، دل کی سنائے اختر، دل کی زبان میں کہتے یہ بہتے نیر ہیں، یا غوث المدد۔ تو ہر وقت انہی کا ذکر کیا، ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ان کی شان اور ان کے مقام کے حوالے سے حضرت صاحب آ گئے ہیں، لمبی گفتگو ان کی ہوگی، پھر بھی میں تو 45 منٹ تو تقریر کر ہی لیا، نہ کرتے کرتے تو 45-50 منٹ گفتگو ہوگی، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ آخری بات سنیے، جب غوث پاک نے اعلان کیا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے۔ تو بھئی غوث پاک تو خود ہی فرماتے ہیں کہ کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال۔ غوث پاک کا جو قصیدہ ہے نا، قصیدہ غوثیہ، جس میں انہوں نے کہا کہ سرکار بڑے پیر نے جو شان اور جو جلوے بیان کی ہیں سبحان اللہ، اسی میں انہوں نے غوث پاک نے فرمایا کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی، اور اسی میں انہوں نے کہا کہ وکل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، اور میں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات غوث پاک کی کرامتوں کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں۔ رسول پاک کے معجزے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے غوث پاک جب اعلان کیا آپ نے، تو سب نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکایا، یہاں تک کہ عالم ارواح میں جو اولیاء ہیں اور جن کو پیدا ہونا تھا ولی بن کے، اور جو ولی ہونے والے تھے، انہوں نے بھی جھکایا، کسی نے گردن، کسی نے آنکھیں، کسی نے سر۔ اور جب یہ آواز بریلی کی دھرتی پہ پہنچی تو اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور تاجدار اہل سنت حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ پکار اٹھے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث اعظم۔ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے، اس میں کوئی تخصیصی نہیں ہے۔ تو ہم بھی آج کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا الہی غوث اعظم، یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ رضا ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی غوث پاک کے غلاموں میں شامل فرما۔ میری بات سمجھ، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یا الہی لے چلیں جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں گے، ابھی نعت خوانی ہوگی، علامہ بشیر اللہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، علامہ وسیم صاحب بھی ملیں گے ایک کے بعد دیگرے، اور پروگرام بدستور جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔